السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم جنائز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیں گے۔ میت کی تیاری میں جلدی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسوہ حسنہ ہے اور سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ یہ تھا کہ جب انسان وفات پا جائے تو اسے فوراً ڈھانپا جائے، اس کی آنکھیں بند کی جائیں، اس کے چہرے اور بدن پہ کپڑا ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں، میت کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ سنت کے طریقے سے آپ اپنے پیاروں کو جب آپ سے جدا ہوں تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی سنت کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ میت کی نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے سر کے سامنے اور عورت کے وسط میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے رہ جاتے تو قبلہ رخ ہو کر قبر کے پاس جنازہ پڑھتے، اور اس میں آپ نے کوئی وقت مقرر نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے لیے مخلصانہ دعا کا حکم فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کا جنازہ پڑھتے پھر قبرستان تک اس کے آگے آگے پیدل چلتے، اور آپ نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ جو جنازے کے ساتھ سوار ہو کر جائے وہ اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ جاتے تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جاتا نہ بیٹھتے، اور فرمان ہے جب تم جنازے کے ساتھ جاؤ تو جب تک وہ رکھ نہ دیا جائے تم مت بیٹھو۔ جب میت کو لاحد میں اتارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملتی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر دفن کرتے ہیں۔ جب میت کو دفن کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کی طرف سے قبر پر 3 مٹھی مٹی ڈالتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے، آپ اور آپ کے ساتھی اس کی قبر پر کھڑے ہوتے اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا فرماتے۔ ان اصحاب کو بھی حکم فرماتے کہ ان کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، لہٰذا یہ فرمان ہے تم اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اور اس کے لیے اللہ سے ثابت قدمی مانگو، بے شک اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھ کر کچھ قرات نہ کرتے اور نہ ہی تلقین میت کرتے تھے۔ قبروں کو اونچا بلند بنانا آپ کا طریقہ نہیں ہے، نہ اس کو پکی اینٹ سے بنانا، نہ پتھر سے، نہ کچی اینٹ سے، اور نہ کسی دیگر چیز سے۔ نہ آپ اس کو مضبوط کرتے اور نہ لیپ یعنی پلستر کرتے، نہ قبر پہ کوئی عمارت بناتے، بس یہ سب کچھ کرنا بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طریقوں سے انعراف کرنا، قبروں کی کو اونچا بنانا، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انعراف ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے قبرستان بھرے ہوئے ہیں پکی قبروں سے، اور ان کے اوپر محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قبروں کی بے ادبی نہ کی جائے، انہیں روندا نہ جائے اور نہ ان پہ بیٹھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر کی پہچان چاہتے اس پر نشان کے لیے کوئی پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کس کی قبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند طریقے ہیں جنازے کے متعلق۔ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم باقی بھی پڑھیں گے کہ تعزیت کا کیا ان کا طریقہ تھا، لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ہوتا ہے جنازے کا۔ اور زیارت کے قبور کے بارے میں بھی ہمیں جو آپ کی سنتیں ملتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قبروں کی زیارت کو جاتے تو ان کے لیے دعا اور ان کے لیے رحم مانگتے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھتے، اور وہ یہ یاد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم باقی چیزیں پڑھنا لگ جاتے ہیں، وہاں جا کے اصل چیزیں ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو قبرستان میں جانے کی جو دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المومنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ، تو یہ دعا آپ ضرور یاد کریں۔ زیادہ یاد نہ رہے تو السلام علیکم یا اہل الدیار یا اہل القبور یہ پڑھ لیں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی آپ اردو میں کہہ لیں کہ ہم بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔